ناظرین، 12 بجتے ہی ملک بھر میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اشتہارات اور میڈیا تشہیر پر پابندی ہوگی۔ کسی ٹی وی چینل پر آپ اب کسی بھی سیاسی جماعت کے اشتہار نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے 12 بجنے سے پہلے ملک بھر میں لوگوں نے جو امیدوار ہیں تقریباً بڑی تعداد میں، ان سب نے اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا، شام کے پروگرام کیے، مظاہرے کیے، جلسے کیے، جلوس نکالے اور ہوٹنگ کی، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، نعرے بازی کی گئی، لوگوں کو کھانے کھلائے گئے اور امیدوار جو تھے انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی طاقت، اپنی فتح کے جو تاثرات ہیں لوگوں کو دینے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی اس بات کی پلاننگ اور پالیسی بنائی گئی کہ 8 فروری کا دن اب کیسے گزارنا ہے، لوگوں کو کیسے گھروں سے نکال کر پولنگ اسٹیشنز تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پھڈے بازی کہیں ہوتی ہے تو اس کا حل کیا سوچنا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو ساری طے کر لی گئی ہیں، اور 12 بجتے ہی ملک بھر میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہوا، اور ختم ہونے کے ساتھ ہی ساری چیزیں ختم بھی ہو گئیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص 12 بجے کے بعد اگر جلسہ جلوس کرے گا، اس کا جلسہ تاخیر کا شکار ہوگا، اس کی جو کمپلین ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تک پہنچتی ہے تو اس کی فوری بعد قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہوتے ہی الیکشن مہم کے لیے اشتہارات اور دیگر تحریری مواد کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر تشہیر پر بھی پابندی ہوگی۔ واضح رہے کہ ملک میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ 8 فروری بروز جمعرات کو صبح 8 بجے شروع ہوگی، جو شام 5 بجے تک بغیر کسی تعطل کے جاری رہے گی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ووٹ کے لیے اصلی شناختی کارڈ لازمی ہے، زائد المیعاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق 8 فروری 2024 کے انتخابات کے لیے چھپوائے گئے لگ بھگ 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلی کے لیے جو بیلٹ پیپرز تیار کیے گئے ہیں، یہ ان سب کا ڈیٹا ہے، یعنی 26 کروڑ بیلٹ پیپرز جو ہیں ان کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ ادھر عام انتخابات کے لیے لاہور، قصور اور شیخ پورہ میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں پاک فوج کے دستے کوئک رسپانس فورس کے طور پر الرٹ رہیں گے۔ حکام کے مطابق الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو پولنگ والے دن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے لیے خصوصی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے دن پولنگ اسٹیشن کے ارد گرد 400 میٹر تک کسی بھی قسم کی مہم کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیز اسی حدود میں ووٹرز کو قائل کرنے پر اور ان کو ووٹ ڈالنے اور نہ ڈالنے کی التجا کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پورا ایک اعلامیہ تھا رات 12 بجنے کے بعد جو انہوں نے جاری کر دیا۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے مزید جو ہدایات جاری کی ہیں وہ یہ ہیں کہ پولنگ اسٹیشن سے 100 میٹر کی حدود میں امیدوار کے حق یا مخالفت میں ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹرز کی حوصلہ افزائی یا شکنی کرنے پر امیدوار کے حق یا مخالفت میں ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹرز کی علامات، بینر یا جھنڈے لگانے پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ڈی آر اوز پولیس انتظامیہ ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ذمہ دار ہوگی، اور ہدایات کی خلاف ورزی غیر قانونی تصور ہوگی جس پر سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اب یہ ساری صورتحال تو آپ لوگوں نے آج کے حوالے سے دیکھ لی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک خوف جو ہے وہ موجود ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن والے دن گڑبڑ ہو سکتی ہے، الیکشن والے دن پریشانی ہو سکتی ہے، امن و امان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس وقت بڑی متحرک ہیں، اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ الیکشن کا دن جو ہے وہ بالکل لوگوں کا نکلنا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کی آج ایک تصویر جاری کی گئی، اور یہ تصویر تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو اس وقت لندن میں مقیم ہیں انہوں نے جاری کی ہے، جس میں عمران خان صاحب کا چہرہ دکھایا گیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان بہت مطمئن ہیں اور بڑے پر امید بھی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا ایک بیان جو جیل سے آڈیو کی صورت میں نشر کیا گیا ہے،
جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں. آپ لوگوں نے 24 گھنٹوں کے لیے باہر نکلنا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اور انہوں نے اپیل کی اپنے نوجوانوں سے، خواتین سے، پارٹی ورکر سے، وہ باہر نکلیں. اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ تو ہے لیکن ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ بیٹ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اپنے حلقوں میں جانتے ہیں کہ عمران خان کے اور تحریک انصاف کے امیدوار کون سے ہیں، انہیں ووٹ دیں. تو ہم نے یہاں اسلام آباد کے اندر بھی دیکھا کہ تحریک انصاف کے حلقوں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے. باقی جماعتیں جس طریقے سے کھلا کے اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں، تحریک انصاف کا معاملہ اس طرح کا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال تحریک انصاف بھی لوگوں کو ایکٹیو کر رہی ہے، اور لوگوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے وہ زیادہ جلسے جلوسوں کے بجائے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے. واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کے ذریعے میسج بھیجے جا رہے ہیں، اور ان تمام سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں ان پر حلقہ وائز اکاؤنٹ بنا دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر اسلام آباد کا اگر NA46 ہے تو ٹویٹر پر NA46، ٹک ٹاک پر NA46، انسٹاگرام پر NA46، فیس بک پر NA46، یہ سارا کر دیا گیا ہے. اور ان کے جو اپنے واٹس ایپ گروپ بنے ہیں، جو کمیونٹیز کے گروپ بنے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے جا کر اپنے جو لوگ ہیں جو انتخابات لڑ رہے ہیں ان کا انتخابی نشان بھی، ان کی تصویر بھی، اور یہ ساری چیزیں وہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں. تو تحریک انصاف نے اپنی طرف سے ایک بڑا زبردست متبادل انتخابات کے حوالے سے ہے اس کا جو بندوبست وہ کر دیا گیا ہے. نواز شریف صاحب بھی لوگوں کو فون کر رہے ہیں، ان کا جو آڈیو میسج ہے وہ ایک خاص نمبر کے ذریعے لوگوں تک جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے السلام علیکم، میرا نام محمد نواز شریف ہے، آپ مجھے ووٹ دیں. یہ طریقہ کار 2013 کے انتخابات میں سب سے پہلے عمران خان صاحب نے استعمال کیا تھا، اور ہم لوگوں نے بھی ان کے آڈیو میسج سنے تھے، اور ابھی میاں نواز شریف صاحب کے میسج جو ہیں وہ ہم سن رہے ہیں. تو باقی تمام جماعتوں کو سوشل میڈیا پر وہ ایج حاصل نہیں ہے جو تحریک انصاف کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود باقی جماعتیں بھی بڑی پر امید ہیں. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پنجاب کا جو GT روڈ ہے وہ اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور وہ سب سے بڑا مرکز اس وجہ سے بن رہا ہے کہ یہاں پہ جو رائٹ ونگز پارٹی ہیں وہ اس وقت ساری کی ساری الیکشن موجود ہیں. پاکستان رائے حق پارٹی، مجلس وحدت مسلمین، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء پاکستان، سنی تحریک، تحریک لبیک یا رسول اللہ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، یہ ساری جماعتیں جو ہیں اس وقت انتخابی میدان میں موجود ہیں، اور ان سب نے اپنے اپنے لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں. ہر جماعت کے پاس ہر حلقے میں 5 سے 6 ہزار ووٹ کا ووٹ بینک موجود ہے، اور یہ جو 5 سے 6 ہزار کا ووٹ بینک ہے یہ اگر سارا اکٹھا کیا جاتا ہے رائٹ ونگر پارٹیز کا تو یہ 25 سے 30 ہزار سے زیادہ کا ووٹ بینک بن جاتا ہے. اور یہ ووٹ بینک جو ہے یہ بہت اچھا خاصا ڈنڈ ڈال سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے. وہاں پر پریشانی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کو ہمیشہ رائٹ ونگز پارٹی کا ووٹ ہی ملا کرتا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو یہ صورتحال ہے، اور زیادہ الیکشن کی گہما گہمی ہمیں پنجاب میں ہی دکھائی دے رہی ہے، اور پنجاب ہی کی جو سیاسی قیادت ہے وہی زیادہ ایکٹیو اور نمایاں دکھائی دیتی ہے. عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں، جہانگیر ترین ہیں، تو زیادہ لوگ وہی ہیں جو یا تحریک لبیک ہے یا پاکستان رائے حق پارٹی ہے. تو یہ سے زیادہ لوگ پنجاب کے اندر ہی ہمیں متحرک دکھائی دیتے ہیں. آج 7 فروری ہے، کل 8 فروری ہے. دیکھیے 8 فروری کا جو سورج ہے وہ کس کی فتح کا سورج لے کر طلوع ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا 9 فروری کو. لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی اور اس کے اوپر کافی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف اپنے لوگوں کو لے کر، امیدواروں کو لے کر، اپنے کارکنوں کو بڑا زبردست طریقے سے متحرک کر رہی ہے. اور جب وہ الیکشن ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کی حیثیت کو تسلیم کرنے جا رہی ہے. تو دیکھیے 8 فروری کو کیا ہوتا ہے.